نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ ابھی آپ نے سورہ قصص کی آیت 21 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ آیت 21: ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل۔ آیت 22: ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ آیت 23: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ آیت 24۔ ترجمہ: آخر آپ خوف زدہ ہو کر احتیاط سے دیکھتے بھالتے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے، دعا مانگی اے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا مجھے توقع ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں پانی پلانے والے لوگوں کی ایک جماعت پائی اور ان کے پیچھے دو عورتوں کو بھی دیکھا کہ وہ جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں اپنے جانور روکے کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ تمام چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بوڑھے اور ضعیف ہیں۔ آخر آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر چھاؤں میں جا بیٹھے اور دعا مانگی کہ اے رب میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ قصص کی آیت 21 سے 24 کا۔ تفسیر: آیت 21: موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے۔ جب اس مخلص خیر خواہ نے آپ کو فرعون اور فرعونیوں کے ظالمانہ مشورے کی خبر دے دی تو آپ تن تنہا چپ چاپ مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ سفر کا یہ پہلا موقع تھا، ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، چلنے کی عادت تھی نہیں، ریاست میں رہے سہے تھے۔ آپ دیکھتے بھالتے نہایت ہوشیاری سے چھپتے چھپاتے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے رب سے یہ دعا مانگتے جا رہے تھے کہ اے رب مجھے ان ظالموں سے بچا اور فرعون اور اس کے سرداروں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا
جو گھوڑے پر سوار تھا اور آپ کو راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ واللہ عالم۔ آیت 22۔ جب آپ نے وہ راستہ پکڑ لیا جو مدین کو جا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتا دے گا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو دین و دنیا کا سیدھا راستہ بتا دیا اور آپ کو رہنما اور راہ یافتہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بکریوں کو پانی پلانا۔ آیت 23۔ پھر جب آپ مدین پہنچ گئے اور مدین کے ایک کنویں کے پاس پہنچے جہاں چرواہے بکریوں کو پانی پلانے آیا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے چرواہے جمع ہیں اور اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ آپ نے دو لڑکیوں کو سب سے پیچھے بکریاں روکے ہوئے کھڑا دیکھا۔ یہ بیچاری بچیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں اور دوسرے ریوڑوں میں جانے نہ دیتی تھیں کہ کہیں کوئی برا بھلا نہ کہے۔ آپ کو ان کی حالت قابل رحم معلوم ہوئی، دل پسیج گیا، پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری باری سب سے آخر میں آتی ہے اور ہمارے والد محترم بوڑھے اور کمزور آدمی ہیں، اسی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں جس حال میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آیت 24۔ جب سب چرواہے پانی پلا کر فارغ ہو گئے تو سب نے مل کر کنویں کے منہ پر ایک بھاری سی چٹان ڈھک دی جسے 10 جوان اٹھا سکتے تھے۔ جب آپ نے ان لڑکیوں کا حال معلوم کر لیا اور آپ کو ان پر ترس آیا تو آپ نے تنہا اس چٹان کو کنویں کے منہ سے ہٹا کر ایک ہی ڈول کھینچ کر جو ڈالا تو اسی پانی میں ساری بکریاں سیراب ہو گئیں۔ پھر آپ ایک درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھے۔ چونکہ آپ نے چھپ کر مصر سے مدین کا رخ کیا تھا اس لیے آپ کے ساتھ کھانا بھی نہ تھا۔ سفر میں ساگ پات اور درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے رہے، ننگے پاؤں تھے، چلتے چلتے پیروں میں آبلے پڑ کر پھوٹ گئے تھے۔ حالانکہ آپ مخلوق میں اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور آپ کا پیٹ مارے بھوک کے پیٹ سے لگا ہوا تھا۔ ساگ کی سبزی پیٹ کے اندر سے دکھائی دے رہی تھی۔ اسی وقت تو آپ کو آدھی کھجور بھی نصیب نہ تھی۔ آپ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، پھر اللہ سے دعا مانگی۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ آیت 25۔ ترجمہ۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آپ کے پاس چل کر شرماتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی مزدوری دے دیں۔ پھر جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا اب کوئی اندیشے کی بات نہیں، تم ظالموں سے بچ کر نکل آئے۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 25 کا تفسیر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں بچیاں جلدی سے اپنی بکریاں گھر لے آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا آج جلدی سے کیوں آ گئیں؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال سنایا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہمارا جلدی سے آنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تلویح۔ آپ نے ایک بچی کو بھیجا کہ انہیں بلا لاؤ۔ حق تعالیٰ شانہ بچی کے آنے کا حال بیان فرماتا ہے کہ آپ کی ایک بچی شریف و آزاد عورتوں کی طرح شرماتی ہوئی آئی۔ عمر رضی فرماتے ہیں وہ کرتے کی آستین سے پردہ کیے ہوئے تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ منہ پر نقاب تھا، نہ منہ کھولے ہوئے تھیں اور نہ زیادہ نکلنے والی تھیں۔ شرماتی لجاتی پردہ کیے ہوئے آئیں اور فرمایا کہ میرے والد محترم نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔
تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی مزدوری ادا فرما دیں۔ کس بہترین انداز سے پیام دے رہی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ والد نے بلایا ہے تاکہ شکی طبیعتوں کو کچھ اور وہم نہ پیدا ہو، یہ فرمایا کہ والد محترم آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے طلب فرما رہے ہیں تاکہ آپ کے احسان کا بدلہ احسان سے دیں۔ پھر جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں اس وجہ سے اپنا شہر چھوڑ کر نکلا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اب کوئی اندیشے کی بات نہیں، پرواہ نہ کرو، مطمئن اور خوش و خرم رہو، تم ان لوگوں کی حدود سے نکل آئے ہو، ہمارے شہروں میں ان کا حکم نہیں چلتا۔ شعیب علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام وہی تھے جن کو مدین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سلمہ بن سعد غزی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں وفد بن کر آئے تو آپ نے ان الفاظ سے ان کا استقبال فرمایا، قوم شعیب کو اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال والوں کو مرحبا ہو کہ تم کو ہدایت کی توفیق ہوئی۔ یہ تھا سورہ قصص کی آیت 21 سے 25 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بہادی الذکر الحکیم۔